کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، غلطی کا اعتراف کر کے سرخرو ہو جائیں، میرا رب عزتوں سے نوازے گا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ ہم سب فیس بک کے مومن اور معاشرے کے ابلیس ہیں۔ ہر لائن سیدھی ہے ان نظروں سے جن سے اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ دوسروں کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیا کریں۔ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب ہوگا۔ واحد مال جس کا حساب نہیں بلکہ انعام ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال ہے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جس کا کوئی نعم و بدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر و شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں۔ خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس رب کو پہچانو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ کئی لوگ زہر پی کر آتے ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بچنے کے لیے ہسپتالوں میں جاتے ہیں پھر بھی مر جاتے ہیں۔ واہ میرے رب، تیری عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ مکڑی کو جالا، شہد کی مکھی کو چھتا اور پرندوں کو گھونسلہ بنانا کیا کسی انسان نے سکھایا ہے؟ کیا ان کے اپنے اسکول ہیں جس سے وہ تربیت لیتے ہیں؟ پھر وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے جس نے انسان کو بھی سکھایا اور باقی مخلوق کو بھی سکھایا، کسی کو قلم سے سکھایا اور کسی کو اپنی قدرت سے سکھایا۔ سوکھی گٹلی کو ہرے بھرے درخت میں تبدیل کرنا میرے رب کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک اس کی شان بھی اعلیٰ ہے اور حکمت بھی کمال ہے۔ تمہیں آخرت میں کامیاب ہونے کا صرف ایک موقع ملا ہے، صرف ایک زندگی ملی ہے، اسے ضائع مت کر دینا۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کچھ تصویریں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت وقت کی بات ہے، اپنے والدین کی قدر کیا کریں۔ جدید دور کے لوگ اپنے موبائل میں ہی قید ہیں، ماحول کی خوبصورتی اور دیگر ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اسی لیے تو اس کا نام سیل فون رکھا گیا ہے۔ 2 میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔
ہمیں الف انار سے زیادہ الف انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بھی انسان بستے ہیں جنہیں یہ گمان ہے کہ سیارہ زمین کی سب سے عقل مند ترین مخلوق بس وہی ہیں۔ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔